چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دو لیولز پر بات کر رہے ہیں۔ ایک لیول تو ہم عوام کو کیا دینے جا رہے ہیں اپنے مینیفیسٹو میں، اپنے منشور میں، اور یہ منشور آئسولیٹڈ منشور نہیں ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے۔ 70s سے لے کر آج تک ہمارے جو منشور ہیں ان کا سینٹر اور فوکس پاکستان کے عوام رہا ہے۔ نہ ہم سرمایہ کار کو دیکھتے ہیں، نہ ہم امیروں کو دیکھتے ہیں، نہ ہم وڈیروں کو دیکھتے ہیں۔ ہماری نظر اس ملک کے غریبوں پر ہوتی ہے، اور ہماری جو مین محور ہے سیاست کا وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو طبقاتی نظام ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور غریبوں کو اتنی طاقت دینی ہے کہ غریب اور امیر میں تفرقہ جو ہے، تفریق وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ایک اور لیول کی سیاست ہے جو بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو سپورٹ کریں، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ خیرپور کے عوام نے یا سندھ کے عوام نے یا ملک کے عوام نے مجھ سے زیادہ سمجھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں تو وہ ہر جنرل جو ہے جو ملک کے آئین پر، اور وکیل ہے تو ضروری ہے کہ میں 4 منٹ لے کر یہ بات کروں کہ ملک کے آئین کے اوپر، اور یہ آئین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو بچانے کے لیے یہ آئین لیا، وہ وفاقی آئین، وہ جمہوری آئین، اس کے اوپر بین الاقوامی سازشیں ہو، مقامی سازشیں ہو، دونوں نے مل کر کئی مرتبہ اس آئین کے اوپر حملہ کیا، لیکن پیپلز پارٹی اس کی محافظ بھی بنی، اور پیپلز پارٹی نے اس آئین کو بحال بھی کیا۔ ایوب کا دور کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین بنایا، جنرل ضیاء نے آئین توڑا تو شہید بی بی نے آئین بحال کروایا، جنرل مشرف نے آئین توڑا تو پیپلز پارٹی 2008 میں شہید بی بی کی قربانی بھی دی، پھر بھی پاکستان کھپے کے نعرے لگاتے لگاتے 18ویں ترمیم میں پاکستان کا آئین بحال ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم صرف صوبوں کی بات نہیں ہے، اس میں 18ویں ترمیم پاکستان کے آئین کی بحالی جو ہے اس کا قصہ ہے۔ تو اب آئے اس دور میں دو جماعتیں وہ اتنی گر گئی ہیں اپنے طاقت کے جو ایک جھگڑا ہے اس میں، ایک کو ہم کہیں پرانے سلیکٹڈ، ایک کو ہم کہیں نئے سلیکٹڈ۔ جو پرانے سلیکٹڈ تھے انہوں نے بھی وہ قوتیں، غیر جمہوری قوتیں، جس کو پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے تحت ان کے ساتھ ایک آئینی ایک معاہدہ کر کے عوام کے پاس واپس طاقت دی، پارلیمنٹ کو واپس طاقت دی، جوڈیشری کو انڈیپینڈنس دی، وہ ساری چیزیں ہم پارلیمنٹ میں اپنے آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک کر کے ریپ اپ ہو رہی تھی۔ پارلیمنٹ ایسا بن گیا کہ پارلیمنٹ میں قانونی بل بھی عمران خان صاحب پاس نہیں کرا سکتے تھے، فون کال کرتے تھے، خلائی مخلوق آ جاؤ میرا بل پاس کراؤ۔ یہ حالت تھی سیاست کی، اور یہ نظام جس کو ہم کہیں یہ ہائیبرڈ نظام اس ملک میں آ گیا۔ پھر صحافیوں کے حقوق ہوں، پھر سول سوسائٹی کے حقوق ہوں، پھر سیاستدانوں پر کیسز ہوں، پورا ہمارا سیاسی معاشرہ جو ہے وہ پامال ہو گیا۔ اور انفارچونیٹلی اب جو ہونے جا رہا ہے، جو کیس ایک جماعت جو ابھی لنڈن میں تھی، ایگزائل پر تھی، اس کی قیادت، وہ بھی کوئی سلیکٹڈ والا نظام لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور یہ وہ بھی سن لیں، اور جو لوگ ان کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں ان کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ اس سے سمجھیں گے کہ اس سے ملک کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت وہ جماعت مقبول نہیں ہے۔ کچھ حصوں میں جی ٹی روڈ بھی پورا نہیں ہے ان کے پاس، لاہور بھی اب وہاں پر بھی مقبول نہیں ہے، اور اگر ان کو زبردستی لے کے آئے تو مہازارائی ختم نہیں ہوگی اس ملک میں تفرقے کی سیاست ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ جماعتیں ایک دوسرے کے پیچھے اتنا پڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے اداروں کو خراب کر رہی ہیں، ہماری جوڈیشری کو ڈیوائیڈ کر رہی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈیوائیڈ کر رہی ہیں، ہمارے ملک کے اداروں کو جو ہے جو ان کا ہمارے الیکشن کمیشن کو خراب کر رہی ہیں۔
تو یہ ادارے ہمارے لیے مقدس ہیں کیونکہ یہ آئینی ادارے ہیں. اب پیپلز پارٹی جو سیاسی سوچ لے کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کو نئی سوچ چاہیے اور ہمیں نئی سوچ کو چننا ہے. تہاں جو ووٹ جکو آ وہ ہمیں نئی سوچ دے ویندو. اور وہ نئی سوچ کیا ہے؟ وہ نئی سوچ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں سیاست بحال کرنی ہے. اور اگر سیاست بحال کرنی ہے تو پھر عوام کے حوالے آپ کو اختیارات کرنے ہوں گے. اگر سیاست بحال کرنی ہے تو جوڈیشری ہو، ہمارے افواج پاکستان ہو، ہمارے ادارے ہیں، ان کو پاک رکھنا ہے. ہم میرے اور کسی اور کے بیچ میں جھگڑے میں ان کو کیوں لاؤں؟ اور اگر میں ان کو لاتی ہوں تو پھر عوام کے آگے ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر عوام کے آگے وہ نیچے ہو جاتے ہیں ادارے تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ پھر عدلیہ کیسے چلے گی؟ پھر آپ کی ہماری جو ہمارے افواج پاکستان ہے اس کے اوپر تو سرحدوں پر بہت ساری سازشیں چل رہی ہیں. ہمیں تو ان کو طاقت دینی ہے، ہمیں تو ان کو ایکا کرنا ہے، ہمیں تو ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی سوچ لے کے آئیں جو اس ملک کو نئے سر جوڑے، اس ملک کا صوبائی ڈھانچے کو نئے سر جوڑے اور اس ملک کے اداروں کو نئے سر جوڑے. اور وہ ہے ہمارا سیاسی پروگرام جو پیپلز پارٹی کا ہے، جو چیئرمین صاحب ادھر بھی اس کا ذکر کر کے آئے. دوسرا پروگرام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے منشور کا تسلسل ہے، وہ روٹی کپڑا مکان کا تسلسل ہے. اب ہم نوجوانوں تک پہنچیں گے، اب ہم بہنوں تک پہنچیں گے، اب ہم بچوں کا خیال کریں گے، اب ہم بزرگوں کا خیال کریں گے، اب ہم بے روزگاری سے مقابلہ کریں گے، اب ہم غربت سے مقابلہ کریں گے. اور وہ ہمارا جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کی ایک تحفہ ہے. اور میں انشاءاللہ یہی ہوگا 8 فیبروری تے 8